أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، یہ سورہ الاحزاب ہے اور اس کا ایک پہلا رکوع چل رہا ہے، جس کی کچھ آیتیں میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آج 10 رمضان، ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہے، بلکہ ابھی بعد مغرب سے 11 شروع ہوئی ہے. تو 10 رمضان المبارک آج ام المومنین حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یوم شہادت یعنی یوم وفات ہے. تو اس مناسبت سے آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے. میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلی زوجہ محترمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمومنین، مومنین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی اعلیٰ ہیں مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ، وازواجہ اور آپ کی جو بیویاں ہیں امہاتہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امہاتہم یعنی مومنین کے ان سب کے مائیں ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے مومنین کے روحانی باپ ہیں، اس لحاظ سے، اس آیت کے لحاظ سے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ماں ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ ہوئے. اور اسی سورہ میں، سورہ احزاب میں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو وہاں پر باپ کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے، اور یہاں پر ام المومنین کو اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کی مائیں قرار دے. تو اس آیت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر اعلیٰ ہیں، یعنی باپ کا درجہ رکھنے والے ہیں. تو وہاں پر جو آیت میں آئے کہ ما کان محمد ابا احد من الرجال، تو وہ جسمانی اعتبار سے لوگ زید بن حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند بول رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ منع کیا جسمانی رشتہ لگانے سے. اور یہاں پر روحانی اعتبار سے آپ کے ازواج مطہرات مائیں ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا ابو الانبیاء، میں تمام نبیوں کا باپ ہوں. اور ایک حدیث ہے کنت نبیاً آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب ابھی آدم کا وجود بھی نہیں بنا تھا. اس لیے فارسی کا ایک شعر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا ترجمہ ہے فارسی میں، من بظاہر گرچہ آدم زادام در بمانے جد جد استادام. میں ظاہرہ اعتبار سے آدم زاد ہوں، یعنی آدم کا بیٹا نظر آ رہا ہوں،
لیکن حقیقی معنی میں آدم کا بھی جد ہوں کر، کیونکہ آپ کے نور سے تمام انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہادی رہے ہر وقت نبی مرسل کے، یعنی تمام نبیوں کے رسولوں کے ہادی ہے روحانی اعتبار سے، رشد دینے کا رہا ازلی و ابدی ہو جا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی ساری کائنات بنی، انا من نور اللہ و کل شیء من نور۔ تو امہات المومنین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے اور سب سے پہلے آپ کے زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں۔ تاریخ میں آتا کہ آپ کی 40 سال کی عمر تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ عام الفیل کا واقعہ ہوا جو سورہ فیل میں ہے، یعنی ہاتھیوں کی فوج ابرہہ لے کے آیا تھا، تو اس وقت مکہ میں ہاتھیوں کو لے کے جا کے مکہ ڈھانا چاہتا تھا، تو اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال کی تھی، اتنا بتایا جاتا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو ہے عمر میں 15 سال کے بڑے تھے۔ تو اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عام الفیل ہوا، یعنی ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوا، کعبے کے لیے ڈھانے کے لیے آیا تھا ابرہہ بادشاہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 15 سال کے بڑے ہیں، تو 25 سال بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، اور 40 سال بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی۔ تو بہرحال کچھ روایتوں میں اس کے برعکس بھی ہے، کیونکہ شیعوں کی روایتیں الگ ہیں، سنیوں کی روایتیں الگ ہیں، بہت سی روایتوں کو چھاڑا جاتا، تو شیعہ جو ہے اس بات کو نہیں مانتے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بڑی عمر کے تھے، بلکہ وہ بالکل نوجوان تھے اور کسی اور دوسرے شادیاں نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ کی شادی ہوئی، کیونکہ 2 شادیاں آپ کے اور ہوئے تھے، بیوہ تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجے، یہ شادی ہوئی۔ تو یہ جو ہے اہل تشیع ہیں شیعہ، جو ان روایتوں کو نہیں مانتے۔ بہرحال بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کا بھی گھرانہ جو ہے نا وہ ہاشمی گھرانہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی آپ کا سلسلہ تھا، اور عرب میں بہت بڑے دولت مند تھے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام قویلد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے والد تھے، اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام فاطمہ تھا، بی بی فاطمہ، اور اسی مناسبت سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نام، میں نے آپ کے جو بیٹی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند ہے، آپ کے والد بھی بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے دولت مند تھے، تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا بہت عزت کی نظر سے بھی دیکھتے تھے، کیونکہ آپ کا تقویٰ پرہیزگاری، حالانکہ اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی 40 سال عمر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسلام کا آغاز ہوا، لیکن اسلام سے پہلے ہی آپ کے اخلاق و کردار، کیونکہ بعض وجودوں میں نیکی جو ہے ان کی فطرت میں ہوتی، ان کے طبیعت میں نیک اور بردباری، ایثار، قربانی ان کی طبیعت میں ہوتی، تو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ بچپن سے نیک کام اور جو ہے غریبوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، اور ایثار، قربانی، کھانا کھلانا لوگوں کو، اور ان کے غم کی ساری کرنا، لوگوں کی جو ہے نا تسلی دینا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے آپ کی طبیعت میں تھا۔ تو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ آپ جو ہے نا بہت نیک طبیعت ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب تھا طاہرہ، طاہرہ بولے تو پاک باز،
مطہر، مطہر سے طاہرہ، طاہرہ جو ہے نا مطہر، پاک باسمت. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا بہت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے عرب کے لوگ. دولت مند رہ کے تقوی پہ پرہیزگاری پہ رہنا بہت بڑی بات ہے. تو آپ کا یہ جو ہے نا بہت پاکیزہ وجود تھا، مطلب آپ کے خیالات، آپ کے جو ہے نا جذبات بہت نیک تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو بہت تجارت بھی آپ کے، کیونکہ آپ کے والد بہت تاجر تھے اور مال دولت والے تھے، تو وہی ورثہ آپ کو حاصل تھا. تو آپ بھی تجارت، بہت سے لوگ آپ کے پاس مال لے کے تجارت کرنے کے لیے ملک شام، بصرہ، یہ علاقوں میں جو ہے نا جا کے تجارت کرتے ہیں، دور دور علاقوں میں. عرب میں کیونکہ زیادہ وہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی، پکتا نہیں، دوسرے جگہ جا کے تجارت کر کے وہاں سے لوگ جو ہے نا اناج جو بھی مال متا ہے کما کے لے کے آتے تھے وہاں کا عرب، کیونکہ وہاں پر بالکل لخدخ صحرا کا علاقہ ہے، اور وہاں پر کوئی پوری پتھریلی زمین ہے. مکہ کے دیکھیں گے آپ تو پورے پہاڑوں کے بیچ میں مکہ مکرمہ ہے، اطراف پورے پہاڑ، اور وہ بھی اریاں، بالکل جو ہے نا جھاڑ جھوڑیلے، اور گھاس پھاس کچھ بھی، گھاس پھوس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دور مدینے کی طرف آئے تو تھوڑا ہرا بھرا نظر آتا، مکے کے علاقے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے دور دور جا کے ہے سرد علاقوں میں، اسپین ہے، ملک شام ہے، یمن ہے، اور ادھر جو ہے نا عراق ہے، ان علاقوں میں آ کے ہے نا تجارت کرتے تھے. تو آپ کے پاس سے مال لے کے جا کے تجارت کر کے لوگ ہے نا وہ کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جب عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ جو ہے نا تجارت کرتے تھے. 25 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 25 سال کی عمر سے تجارت وغیرہ کو جاتے تھے. حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی آپ تجارت کو جاتے تھے. اور اس کے بعد میں بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے بھی بہت اچھا واقف تھے. آپ کی دیانت داری، آپ کی نیکی، اور آپ کو امین صادق بولتے تھے. آپ امین ہیں، کوئی بھی پیسہ وغیرہ رکھے تو آپ کے پاس جو ہے کوئی پیسہ ضائع یا جو ہے بدلتا نہیں تھا. تو اس وجہ سے لوگ جیسا آج بینکوں میں پیسہ رکھتے، پہلے بینکوں وغیرہ کچھ نہیں تھے. جو امانت دار، دیانت دار جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ رکھتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یتیموں کا مال مار کے مت کھاؤ. تو جو بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے تھے، بچوں کا یا عورتوں کا، کمزور لوگوں کا پیسہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. تو جو ظالم قسم کے لوگ تھے وہ پیسہ دبا لیتے تھے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جو ہے نا پاکیزہ سیرت تھی. ظالم آپ کے دشمن بھی اگر پیسہ رکھنے کے لیے یا کوئی سامان آپ کے پاس رکھے تو جیسا رکھے ویسا ہی محفوظ رکھے. اس وجہ سے آپ کے دشمن بھی آپ کو ہے تعریف کرنے پہ مجبور ہوتے تھے. اس لیے عربی کا قول ہے کہ الحق ما شہدت بالاعداء، یعنی حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. دشمن بھی یہ حق ہے بلکہ گواہی دے. تو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانت دار، امین، صادق ہونے کی وجہ سے جب تجارت کے لیے حضرت ابو طالب فرمائے کہ آپ بھی تجارت کو، خدیجہ کے مال سے جو ہے تجارت کے لیے آپ بازار یعنی سفر کرنے کے لیے جب بولے تو آپ تیار ہوئے. تو جب پہنچا ہے کہ تجارت کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوئے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو اپنے مال وغیرہ دولت دے کے یہاں تک کہ آپ کو ہے نا مضاف در مطلب ہے نا زیادہ فائدہ، کیونکہ اب دوسروں کو 100 دیے تو آپ کو 200 دینے کے لیے راضی ہے، کہ آپ کی دیانت داری مند ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب بصرہ گئے، پھر اس کے بعد ملک شام ادھر تجارت کے لیے گئے، تو بہت فائدہ، دگنا تگنا فائدہ ہوا. اور بہت جو ہے نا اچھا فائدہ ہونے کی وجہ سے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے. تو جس طرح انہوں مال زیادہ دینے کا ارادہ رکھے، یعنی دگنا دینے کے لیے آپ تیار، تو فائدہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی کر کے لے گئے، ڈبل فائدہ ہوا. تو اس سے بھی بہت متاثر ہوئے. تو آپ جو ہے پیغام بھیجتے کہ حالانکہ عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ عورتیں خود پیغام بھیجتے تھے مردوں کو، اور مرد بھی پیغام بھیجتے تھے عورتوں کو.
اب یہاں پر جیسا ہے کہ بڑے جا کے بولنا، بچے کی پوچھنا، تو یہ زیادہ نہیں تھا وہاں پر. خود ڈائریکٹ پوچھ لیتے تھے. کسی کا انتقال ہو گیا شوہر کا تو ڈائریکٹ انہیں گھر میں بول کے بھیجتا تھا کہ میں تمہارے سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میت دفناتے ہی بول دیتے تھے. حالانکہ یہاں پر 2 مہینے گئے تھے، پرسوں تمہارا مرا، اب آگے پیغام دے رہا، کیسا انسان شیطان ہے بول کے بولے. لیکن وہاں پر نہیں، ایسا نہیں. تو یہاں سال 2 سال ہوئے تو بھی ہمت نہیں کرتے پوچھنے کے، پرسوں دیوا ہی سمجھتے ہیں. تو وہاں پر ایسا تھا. تو اس طرح جو ہے عورتیں بھی پیام بھیجتے تھے، آدمی بھی پیام بھیجتے تھے. تو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت جو ہے نا مانوس متاثر تھے آپ سے، اس لیے جو ہے آپ پیغام بھیجے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو جب حضرت ابو طالب کو یہ معلوم ہوا اور پیغام کے واسطے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے ایسا بی بی خدیجہ جو ہے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ سے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ جنا بلا جھجک آپ بھی راضی ہو کے آپ فرمائے اچھی ٹھیک ہے. تو حضرت ابو طالب جو ہے آپ نکاح پڑھائے. تو اس میں مہر وغیرہ بھی اور خطبہ حضرت ابو طالب نے خطبہ دیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ تجارت بھی کرتے تھے اور مال وغیرہ سب آپ کا یہ تھا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھے. شادی کرنے کے بعد جو ان کا مال ہے انہیں کا مال تصور کرتے تھے کہ تجارت کرتے تھے، یہ اب میں شادی کر لیا سب میرا ہو گیا، ایسا یہ نہیں کیا. تو اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مسافر، وہ کچھ ہے نا پریشان حال تھا، تو کچھ مانگ رہا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں سکے، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس. تو آ کے ذکر کرتے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مجبور مسافر مانگنے والا آیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں دے سکا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو تب جو ہے نا آپ کو احساس ہوتا کہ میرے مال کو نا اپنا مال نہیں سمجھ رہے. تو اپنے پورے جتنے بھی وہاں کے رشتہ دار ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان سب کو جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتے کہ میرا جو بھی مال ہے وہ آپ کا مال ہے. آپ جو ہے یعنی میرا مال میرے سے پوچھ کے خرچ کرنا، اجازت لے کے خرچ کرنا، یہ جو ہے آپ کی ضرورت نہیں. میرا جو بھی مال ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ جو ہے نا جس کو چاہے دے سکتے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتنی دولت اور سب غربا میں، مسکینہ میں تقسیم کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا سخی ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے آپ کی سخاوت پہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے. تو اس طرح جو ہے آپ مال وغیرہ دیتے. تو اس طرح جب شادی ہونے کے 15 سال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 25 سال سے 40 سال ہو گئی. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، 40 سال کے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب جیسا آپ یہ حصار و قربانی، غاروں میں جا کے بیٹھنا، جنگلوں میں بیٹھنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حرم شریف میں جا کے نماز ادا کرتے رہنا، یہ زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھا. اور حضرت صاحب عالم فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں کا جو ماحول تھا، برائیاں تھے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے. تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فکر جو ہے دامنگیر ہوتی تھی، ایسی فکر آپ کو لاحق ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے برائیوں کو کس طرح چھڑانا. کیونکہ سب پورا ماحول ویسا ہی ہے، کوئی بت پرستی کر رہا، کوئی شرارت کر رہا، کوئی ظلم کر رہا، کوئی جو ہے نا مال لوٹ رہا اپنا بھر رہا، بہت سے ایسے برائیاں ہیں. تو ان سارے برائیوں کو، اور جب یہ وہ لوگ جو ہے نا برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، بت پرستی تو یہ تو عبادت ہے سمجھتے تھے. اب ان ساری چیزوں کو چھڑانے کے لیے جب پھیلیں گے تو سب دشمن بن جاتے. تو یہ فکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں لے کے جاتی تھی، غاروں میں، جنگلوں میں، عبادت میں، رات دن جو ہے نا اسی فکر میں رہتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو غار ہرا میں جا کے بیٹھتے تھے. غار ہرا سطح زمین سے 2000 فٹ اونچا ہے.
सतह समंदर से जो है 2000 फीट ऊंचा पहाड़ है। तो वहां पर जाके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। 2-3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर के फासले पे है काबा हरम शरीफ से, करीब में आता, वहां से चढ़े पूरा हरम नजर आता रहता। तो वहां जाके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। तो बीबी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप जो है तोशा टिफिन लेके जाते थे। आज आप देखिए गारे हिरा में इतनी 1400 साल हो गए, तो चलते लोग जाते आते रास्ते बन गए, अभी भी इतनी तकलीफ होती। आप आदमी, कमजोर आदमी चढ़ ही नहीं सकता उतने ऊपर। तो उस जमाने में तो कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके गार में बैठे, और वहां पर बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा टिफिन तोशा लेके जाते थे इतने ऊंचे पहाड़ में। यहाँ तक कि तारीख में आता कि आप जो ना हामिला हैं, वैसी हालत में भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं तो टिफिन पहुंचाते थे, तोशा लेके जाते थे। आप ज्यादा वहां पर रह गए नहीं है तो घर से जो है ना पका के लेके जाते थे। और मैं इतने बड़े खानदान की, इतनी बड़ी दौलतमंद और इतनी रईस औरत हूँ, कभी ये जो है आपके अंदर गुरूर, तकब्बुर या कोई जो है ना ऐसा ख्याल नहीं आता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानिसार करने वाले थे, दौलत भी, और बे इंतहा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे बीवी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। और एक चीज क्या है कि आदमी है ना, कोई चीज नुकसान हुई एक आध मरतबा, एक दो मरतबा, तो आदमी बर्दाश्त कर लेता। हमेशा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुर्बत में हैं, फिर जो है ना आप जंगलों में जाके रह रहे, तो एक दो मरतबा, 3-4 मरतबा देखने के बाद में कोई कितनी भी अगर औरत नेक है तो इसके अंदर थोड़ा गुस्सा आता। लेकिन बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिंदगी में कभी भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्सा नहीं था। ये औरत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। औरत की सूरत में रह के हर मामले में, एक फिर जो है ना दौलतमंद, बड़े खानदान वाले, ये सारे चीजें रहने के बावजूद भी हर चीज को बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया करते थे आप। लोग सताते थे, परेशान करते थे, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे आते थे तो आप तसल्ली देते थे, आपका रब आपको मायूस नहीं करता। आप जो है इनसे दिल ने तोड़ लेना, इन लोगों की तकलीफ देने से आप मायूस नहीं होना, ऐसा तसल्ली देना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले तो बहुत बड़ी बात है। और हकीकी मानों में शरीक हयात या शोहर का ये जोड़ा, यानी बीवी जो है ना शोहर के साथ रहने का सबसे बड़ा जो है ना मोहब्बत और खुलूस का ये तकाजा ये है कि शोहर की जो है ना हर हर बात पर और जो है नेक नियति से उसका साथ देना और उनको तसल्ली देना, उनके गम के साथ रहना, ये हकीकी माने में जोड़ा है। पैसे दिया तो मैं मर्द की तारीफ करेंगे, पैसे जरा कम हो गए तो बकवा करेंगे, तो ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। उल्टा अपने पैसे लुटा के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत कर। आज थोड़ा कोई कमाने वाली औरत रही, ने 10 रुपए भी दी तो 50,000 बोले, उसके 50,000 ले लेंगी मगर अपने 10 रुपए नहीं देंगी। तो उन औरतों के लिए कितना बड़ा नमूना है बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत साहब फरमाते आपके पास तारीख में के 22 हमनदस्ते सोने के थे बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। 22 हमनदस्ते सोने के, हमनदस्ते बोले ग्राइंडर, मसाला पीसने के फदरे 22। हमारे घर में 2 नहीं रहते, बहुत बड़ा घर है तो 2 ग्राइंडर रहेंगे, एक ही पे काम चलाते। मगर आप जो है ना 22 हवनदस्ते थे सोने के, तो दूसरा कितना माल था होगा, जर जेवर कितना था, कपड़ा कितना था, पैसा कितना था, जायदाद कितनी थी। इसलिए अरब की मलिका थे काबतुल्लाह की। यहाँ के शास्त्र में आता है कि आप जो है ना लक्ष्मी, लक्ष्मी बोले तो दौलत निसा, लक्ष्मीपति, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक्ष्मीपति हैं।
تو لکشمی دولت تو نساء اتنے جو ہے نا دولت تھی آپ کی، وہ ساری دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمہ میں بچھا دیں، اور آپ کو تکلیف ہوئی، لوگ جو ہے نا آپ کو ستائے تو تسلی دے رہے آپ کو. تو یہ جو ہے معاملہ تھا. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے آپ کو نبوت ملی، غار حرا میں جبریل علیہ السلام آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ نازل ہوا، تو آپ کی کیفیت جو ہے نا بالکل ایسے جو ہے یہ ہو گئی، سردی جھاڑے کے ویسی حالت ہو گئی. تو وہاں سے اتر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے اپنی حالت. کوئی بھی اپنی حالت جو ہے اپنے خاص جگری جو اپنے طبیعت والا ہے اس کو سمجھنے والا ہے ان کو سناتے. باپ ہے تو باپ کو سناتے، دوست ہے تو دوست کو سناتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سنا رہے آگے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے کو کمبل اڑا فرمائے، کمبل اڑائے، کیا بات ہے، کیوں آپ جو ہے نا؟ تو ایسا میرے کو ایسا واقعہ ہوا، پورا واقعہ سنائے. جبریل علیہ السلام آئے، فرشتہ آیا، میرے کو ایسا ہے. تو اس وقت جو ہے نا کمبل اڑا کے اور جو ہے تسلی دیتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ آرام فرمائیے. اور جیسا آپ کا یہ اعلان سنتے ہی سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اسلام کے دامن میں آنے والے سب سے پہلے کون ہے؟ عورت ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے. نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نفل پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد پڑھتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں آپ جو ہے نا نماز پڑھتے تھے، حرم شریف میں جا کے نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی گھر میں پڑھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ نئی عبادت، حالانکہ بڑے بڑے وہاں کے روسا اور بڑے بڑے وہاں کے جو ہے نا دولت مند اور حاکم اور مذہبی بھی تھے نا، بہت سے مذہب کے جو ہے نا لیے جان رہے ہیں، عتبہ، عزا، لات، منات، یہ سب کی اس کی پوجا کرنے والے، اور ان کے سامنے نماز پڑھ رہے آپ، نئی عبادت، نیا طریقہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے. پھر جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ میں یہ بھی آتا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تینوں حرم شریف میں نماز پڑھ رہے. تو اس وقت حضرت جو عباس رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے پاس ایک باہر سے مہمان ہے، آ کے بولے ارے یہ کیا نیا طریقہ عبادت کر رہے، کون ہے یہ؟ تو حضرت عباس فرماتے کہ یہ میرے بھتیجے ہے محمد، اور یہ بھی بھتیجے ہے علی، اور یہ ان کی بیوی ہے، اور اس وقت ان تین کے سوا ان کا ایک نیا مذہب ہے، اور یہ بولتے کہ ساری دنیا میں ہمارا مذہب غالب آنے والا ہے. تو اب یہ تین کے سوا کوئی ان کے چوتھا ان کے مذہب پہ نہیں ہے بول، تو یہ تین ہی ہے ان کے مذہب میں. تو یہ روایت میں آنا تو جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابتدائی ایمان لانے میں، اور جب ایمان لے کے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سارے لوگ مخالف ہے. جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سمجھا رہے نہیں سمجھے، طائف میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جو ہے نا دعوت اسلام دیے. تو اس طرح جو ہے نا ہر جگہ مخالفت ہی کر رہے تھے، سخت جو ہے نا خلاف کر رہے تھے. لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے. لانے کے بعد مکے کے لوگ مخالفت کرے تو آپ برابر ان کا جواب دیتے تھے. اور شیب ابو طالب میں 3 سال تک، 3 سال معمولی بات نہیں ہے، 3 سال تک کوئی راشن پہنچانے والا نہیں، اور لکھ کے لگائے تھے وہاں پر جو بھی ان کو راشن پہنچایا یا ان کی طرفداری کرا اس کا بھی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کر دیے تھے 3 سال تک. تو حضرت ابو طالب کا ایک شعبہ، ایک علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بھی ہے نا 3 سال تک وہاں پر شیب ابی طالب میں بند رہے.
تو ایک جو ہے نا آپ کے رشتے دار پھپھو کے بیٹے یا چچا کے بیٹے، انہوں جو ہے چوری سے راشن بھیجتے اپنے بچے سے کہ خدیجہ بی بی خدیجہ جو ہے ہمارے اتنے بڑے قبیلے والے اتنے بڑے دولت مند بھوکے پیاسے رہ رہے، تو تھوڑا اناج دے کے کچھ جو ہے نا جوں یا آٹا دے کے بھیجتے۔ تو راستے میں ابو جہل پوالے تھا، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو پھر ایک دوسرا ایک آدمی آ کے بتا رہے اتنی بڑی عورت دولت مند عورت ہے، بھوکے پیاسے ہے، ان کے رشتے دار بھتیجا ہے، انہیں اپنے پھوپھو کو جو ہے نا راشن پہنچا رہا، کیوں منع کر رہا بلکہ ڈراتے، تو خاموش بیٹھ جاتا۔ تو ویسی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک آپ جو ہے وہاں شعبہ ابی طالب میں رہے کہ حالانکہ اتنی دولت تھی آپ کی، پوری دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کر دی تبلیغ اسلام میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، سب میں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرے اور کچھ نہیں باقی رہتا تھا۔ تو حضرت صاحب خدا فرماتے اتنی بڑی دولت تھی آپ کے پاس بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سونے کا ایک تار تک نہیں رکھے، سب دین کے لیے قربان کرے، مال بھی اور جان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی۔ تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہتے تھے یہ انتہائی دین کے معاملے میں اور جو ہے میدانی کام کے معاملے میں شانہ بشانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبت اٹھانے کے معاملے میں، تبلیغ اسلام کے معاملے میں آپ پورا ساتھ دیتے تھے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا آخری وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تھے، باہر گئے تھے، تو ایک عورت آ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا شکوے کرنا شروع کر دیتی، ارے کیسے بڑے دولت مند تھے تم، کتنی بڑی جو ہے نا تمہاری جاگیر تھی، تم ایک فقیر کا ساتھ دے کے پورا جو ہے نا کنگال ہو گیا، تمہارے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تمہاری بچی کے سر میں تیل ڈالنے والے نہیں ہیں، یہ کیسا جو ہے نا تم یہ کرے، تمہارے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دولت تمہاری برباد کر دیے، پوری زندگی تمہاری ایسی یہ کر دیے۔ تو حالانکہ بستر پہ بیمار ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شکوا کر رہی، تو آپ جو ہے نا اٹھ کے بیٹھ کے تم وہ شخص کی جو ہے نا مخالفت کر رہے جس کو امین اور صادق بولتے تم لوگ، اور سارے عرب میں جن کے پاکی کو جو ہے نا لوگ سراہتے، ویسے وجود کیا کر رہے انہوں، بیواؤں کو جو ہے نا سہارا دے رہے، عورت بچیوں کو مرے تو تم لوگ گاڑتے تھے، انہوں جو ہے نا عورتوں کو ان کا مقام اور مرتبہ بلند کر کے بتائے، بچیوں کو دفن نہیں کرنا گناہ ہے، بلکہ بولے کوئی بھوکا نہیں رہنا، غلاموں کو آزاد کر رہے، بڑے بڑے ظالم جو ہے نا ظلم ڈھا رہے ان کے اوپر، ان کو سہارا دے رہے، ایسے وجہ کی تو مخالفت کرتی، کیا برائی ہے ان کے اندر، میرے کو بتا کون سی برائی ہے ان کے اندر؟ ہر کوئی ان کے بتیچے ان کے اچھائیاں بیان کرتے اور سامنے مخالفت کرتے، یہ جو ہے نا تمہارا کون سا دین ہے؟ تم جو ہے نا مٹی پتھر کو پوچھ کے تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خدا کی بات کریں، جب ایسا جو ہے نا آپ بیٹھ کے تقریر کرے، وہ رونے لگے، عورت روتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تھوڑی دیر میں آپ کا انتقال ہو جاتا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انتقال سے کچھ گھنٹے پہلے سمجھا کہ آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والے، کبھی جو ہے آپ برداشت نہیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں، اور جو ہے وہی عورت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ان کو جو ہے سنبھالنا، سر میں تیل ڈالنا، آپ کے انتقال کے بعد پوری ذمہ داری انہوں لیے اور صحابیہ۔ تو اس طرح جو ہے کبھی بھی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مخالفت کرا تو برداشت نہیں کرتے تھے، آپ ہر سوال کا دندانے شکن جواب دیتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، اس لیے یہاں پر آریہ سماجی ایک کتاب لکھے رنگیلا رسول بل کے، ایک پنڈت جو ہے نا چمپتی ایم اے بل کے، بہت جو ہے نا جاہلانہ طریقے سے، بدتمیز جو ہے نا طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیق حملے کرتے ہوئے کتاب لکھی، عورتوں کے رسیا ہے،
عورتوں کے ساتھ جو ہے نا رنگریلیاں کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ، یہ رنگیلے رسول ہے والی کتاب ہے۔ لیکن وہ کتاب میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کرے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 25 سالہ زندگی تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے سال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ 25 سال رہے، 25 سال، 65 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو ہے نا 50 سال عمر تھی، تو 25 سال کی عمر میں شادی کرے، 50 سال تک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہے، اور کوئی دوسری شادی نہیں کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کے اندر وہ محبت تھی، وہ انکساری تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آتا تو ٹھنڈی سانس لیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے حسین، جمیل، جوان بیویاں دیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہت کم عمر کے تھے نا، تو حسین، جمیل، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ہے نا بہت حسین و جمیل تھے، تو ایسے حسین جمیل بیویاں آپ کو عطا کیا اللہ تعالیٰ، پھر بھی ایک بوڑھی عورت کا آپ جو ہے نا ذکر کرتے رہتے، ان کی تعریف کرتے رہتے، بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے، کیونکہ بولتے کہ اے عائشہ، تم کیا یہ سمجھ رہے کہ میں ان کے جسم سے، ان کی خوبصورتی سے محبت کرتا تھا؟ یہ معاملہ نہیں تھا۔ جب اسلام میں کوئی نہیں تھا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دین کو قبول کرے، اور سب لوگ میری مخالفت کرتے تھے تو انہیں میرے کو تسلی دیتے تھے، اور سب لوگ جو ہے نا میرے کو بے سہارا سمجھ کر جو ہے نا دھکے دیتے تھے تو انہیں اپنا مال خرچ کرتے تھے میرے اوپر۔ تو یہ احسان ہے، یہ جو ہے اسلام کی خدمت کے لیے جب کوئی نہیں ہے، اس وقت تھوڑا سا بھی تنکے کا بھی اگر سہارا ہے تو آدمی کو بہت تسلی ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے میں جو ہے نا ان کی تعریف کرتا ہوں۔ فرمائیں انہیں کی جو ہے نا حسین و خوبصورت تھے، جمیل تھے، بیوی تھے، بلکہ یہ نہیں، ان کا جو اثار ہے، ان کی جو قربانی ہے، ان کی جو محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اس وجہ سے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ تعریف ہے۔ تو یہ جو اس میں جو رنگیلا رسول کتاب میں لکھے، تو جو 25 سالہ جو زندگی ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، بلکہ بلانے سے پنڈت چما ہوتے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے وید و شاستر میں ایسا نمونہ نہیں ہے۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرنا، 50 سال تک جو ہے یعنی 25 سال ان سے زندگی گزارنا، کوئی یہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے محمد واقع محمد ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے گرہستھا آشرم کے لیے، یہ ہندوؤں میں 4 آشرم ہے، برہمچاری، گرہستھاچاری، وانپرست، سنیاس۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے گرہست یعنی گھر کی گھریلو زندگی کے لیے بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے، بلکہ تعریف کرا دشمن، اسی لیے جو ہے حق کیا ہے جس کی گواہی دشمن دے، الحق ما شہدت بہ الآدم۔ تو بہرحال جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی جو دولت ہے وہ پوری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگی، آپ کے دین کے لیے لگی۔ اثار و قربانی بھی آپ کے خدمہ میں پہنچنا بولے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کیا فرمائے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ درد دل کی تمنا ہے تو فقیروں کی خدمت کرو فرمائے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، آپ کے خدمت پہ دولت کو لٹا دینا کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سلسلہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطنی سلسلہ بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری رکھا اللہ تعالیٰ، آپ کے کمال اثار و قربانی کی وجہ سے، آپ کے بے انتہا جو ہے نا بے لوث محبت کی وجہ سے، کہ آپ کا سلسلہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطی سے پیدا ہوئے، ان کا بھی عمر جو ہے نا تھوڑے عمر میں انتقال ہو گیا، ماں باقی جتنے بھی بچے ہیں وہ پورے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ قاسم اور طیب جو ہے نا، قاسم بڑے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تولد ہوئے تھے۔ کچھ جو ہے نا دن کے بعد میں آپ کا وصال ہو گیا، پھر اس کے بعد میں حضرت زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت رقیہ ام کلثوم، اور چوتھے جو ہے نا چھوٹے سب سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تولد ہے، اور آپ ہی سے جو ہے آپ کا سلسلہ جاری ہے، آپ کے اولاد کا امام حسن حسین جتنے بھی جو ہے نا آل رسول ہیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جتنی جو ہے نا اثار و قربانی آپ کرے دوسرے کوئی نہیں کرے عورتوں میں۔ بعد میں جو عورتیں آئے تو دولت مند نہیں تھے، دولت مند تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو سب سے زیادہ جو ہے دولت تھی آپ کے پاس۔ اب 22 سمندر سے سونے کے ہے بولے تو کتنی دولت تھی، اور ساری دولت دین اسلام کے لیے قربان کر دینا، یہ بہت بہت بڑی جو ہے نا بہت بڑی بات ہے اپنے شوہر کے لیے، یعنی جو ہے نا اللہ کے رسول سمجھ کے، شوہر بھی نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہے، یہ یقین کامل، یہ ایمان تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال جب آپ کا جو ہے نا وصال ہوا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بہت گہرا جو ہے نا غم تھا آپ کا، اس لیے جو ہے اس کو جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس دور کو سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن بولے، عام الحزن بولے تو غم کا سال، اور اسی کی جو ہے نا تھوڑے دن میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یعنی ایسی غم کی کیفیت رہتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جدائی کی وجہ سے، یعنی اتنے جو ہے نا احسان کرنے والے، آپ کے درد کو سمجھنے والے، آپ کے تبلیغ کو سمجھنے والے، آپ کے خدائی تعلقات کو سمجھنے والے، یہ جو ہے بہت بڑا کردار ہے عورت کا، دین کے معاملے میں ساتھ دینا بولے تو بہت بڑی بات ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے بی بی ہاجرہ جنگل میں رہنے کے لیے تیار ہوئے، آپ بچے کو قربان کر دو بلکہ یہ معمولی بات ہے کیا؟ عورت کے لیے یہ الفاظ جو ہے نا زبان سے نکلنا بولے تو مرد کا کلیجہ ہے تو نکلنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، مبلغین کا ساتھ دینے والے عورتیں بھی مرد ہے باپ، توکل تو اللہ پہ راضی ہو جانا بولے تو مرد کا کلیجہ ہے، مرد کا دل ہے تو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فقیری کو پسند کر رہے، ساری دولت جو ہے آپ پہ قربان ہو جائے، کچھ بھی نہیں رہے، بھوکے پیاسے رہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے سر میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا آخری میں، اور گھر میں آپ کی لاش مبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں لاش جو تھی چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرے میں تھی لاش۔ بتائیے اتنی کروڑوں پتی اس وقت کی جو ہے نا لاکھوں پتی عورت ہیں، لیکن آپ کے وصال کے وقت جو ہے نا بچی کے سر میں ڈالنے تیل نہیں اور چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں، ایسی حالت میں قسم پرسی کے عالم میں، مگر کبھی بھی شکوہ جو ہے نا زبان پہ نہیں تھا، ارے ماں اتنی بڑی دولت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کچھ بھی نہیں، جھوپڑی میں رکھے، چھوٹے گھر میں رکھے، بھوکے پیاسے رکھے، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے جو ہے آپ شکایت نہیں کی۔ تو اس لیے جو ہے سب سے بڑے ساتھی کون ہے بولے تو آپ کے دین کے ہم اثر، یعنی آپ کے دین کی جو ہے نا وہ ہمسایہ بن جانا، یا جو ہے نا آپ کے رفیق بننا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو آدمی کے اندر محبت جو ہے نا ابھرتی، محبت جو ہے نا پیدا ہوتی، یہ چیز ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے نا مغموم غمزدہ رہتے تھے، تو اس لیے بہت سے آپ کے انتقال کے بعد بھی جو ہے شادی کا ارادہ نہیں کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم میں رہتے تھے۔ طائف بھی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی جو ہے نا طائف میں بہت معاملہ سنگباری کا ہوا آپ کے ساتھ، تو ایک جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا صحابیات ہے، انہوں بولے کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے نا تنہا ہیں، اور غم جو ہے نا مطلب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غم آپ کے دل پہ چھایا ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا دوسری شادی کیجئے، دوسرا نکاح کر لیجئے۔ تو دوسرے جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائے تو اس کے بعد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، یہ امت کی مائیں کس لیے بنے؟ تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، علم قرآن کی وجہ سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے شانہ بشانہ میدان میں کھڑے ہونے کی وجہ سے،
बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी मामला कैसा था, रात दिन लोगों को समझा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अहादीस आपसे जो है ना उम्मत को मिले, जिसे किसी सहाबी से भी नहीं मिले, इतने अहादीस जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे वाक़यात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनाते थे बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला। तो बीबी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला का मामला भी ऐसा ही था सबसे पहले। और मसायब में साथ देना बहुत बड़ी बात है, आसानी में साथ देने वाले ज्यादा जो है ना अहमियत वाले नहीं होते। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया, कुल यौमल फतह ला यनफउ लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। आप जो है फतेह के बाद ईमान लाना, आपका ईमान फायदा नहीं देता, बोलता अल्लाह ताला, फायदामंद नहीं है आपका ईमान। फतेह से पहले जो है ईमान, मतलब जो है आप जानते कि हक है, उसके बाद लोग मुखालिफत कर रहे हैं कि हम साथ दिए तो हमारे पर में मुसीबत आएंगी, अगर ये समझ रहे तो इंतहाई कमजोर है। तो औरत होने के बावजूद भी पूरे अरब से मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत जो है ना इसार, ये हकीकी मानों में माल का इसार ही नहीं है, आपके ख्यालात का इसार, आपकी हिम्मत और हौसले का इसार। आप अपनी ताकत दुनिया के लिए इस्तेमाल करते या अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते? लोग आ रहे थे समझा रहे आप, और इतने बड़े दौलतमंद थे, दौलतमंद लोग भी आपको आके समझा देते, मोहम्मद को समझाओ, तुम्हारे शौहर को समझाओ, क्यों ऐसा जो है ना बुतों के खिलाफ बोल रहे, क्यों जो है ना उन्हें हमारे आबाई दीन के खिलाफ बोल रहे, ऐसा आके बोलते थे। लेकिन आप जो है ना बजाय शौहर को समझाने के उन लोगों को समझाते थे। तुम मट्टी पत्थर को पूछते, तुम्हारे को अक्ल नहीं है, दीन तुम्हारे दीन इसका नाम है क्या, उनको समझाते थे। क्योंकि आप जानते थे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक अमल वो अल्लाह का फरमान है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, और जो आपका कोई अमल कोई कौल गलत हो ही नहीं सकता। यह है हकीकी ईमान। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का मामला भी ऐसा था कि आप कुछ बोल दिया, आप फरमाए कि मेराज में जाके दूसरे लोग बोले, अरे तुम्हारे दोस्त अर्श पे जाके आए थे, एक सेकंड में जाके आए थे, ऐसा कैसे जाते, एक पैर उठाते दूसरा पैर नहीं उठता। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, इससे भी बड़ी बात बोले तो भी मैं तस्दीक करता हूँ फरमा, क्योंकि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर आंख से देख रहे, आप मारिफत की आंख से देख रहे, उनके अंदर खुदा जलवागर है, ये जाहिर आंखों वालों को नहीं नजर आता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान तकवे वालों को होती, मुत्तकी परहेजगार लोगों को होती। इसलिए फरमाते कि आसान नहीं तालीफ दीदार मोहम्मद का, असहाब मोहम्मद की आंखों की जरूरत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए सहाबा की आंख होना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता। तो ऐसा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में आपके मुताल्लिक़ जो है शक व शुबा दिल में भी गुमान नहीं करना। इसलिए मौलाना अब्दुल गनी साहब मबल्लिग़ इस्लाम दर्स में फरमाते थे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब, ला रैब बोले तो शक नहीं करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, ला रैब फी बोले तो ये किताब में कोई शक नहीं है, बोले तो किताब बोले तो मुजस्सिम किताब कौन है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वजूद में एक राई के दाने बराबर भी शक नहीं होना, अरे ऐसा कैसा, इतनी बड़ी फौज के सामने जाकर लड़ो बोल रहे, हम मर गए तो कैसा, कामयाब होते क्या, आदमी को शुकूक जो है ना शुबहात पैदा होते ना। लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो अल्लाह का हुक्म समझ के आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। इंसान की जो हरकतें हैं वो जो है ना जानवर को समझ में आते क्या, नहीं समझ में आते। इसलिए जो मालिक बोला वो करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हर फरमान हमारे को समझ में आना जरूरी नहीं है, एक वक्त गुजरने के बाद एक बात समझ में आती, फौरी तौर पर समझ में नहीं आती। तो ये जो है गुण हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत का सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास था, और बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास। मुखालिफत करने वालों को बेवकूफ नादान समझते थे, ये वजूद कामयाब, हालांकि अब कोई भी नहीं है इस्लाम में, आप अकेले हैं। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह, पूरे पहाड़ों पे ठहर ठहर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे,
तुम मेरे को आमीन बोल रहे, सादिक बोल रहे और मेरे पे जो है ना भरोसा कर रहे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बोले सब जो है ना बोले ऐसा कैसा होते, ऐसा कैसा इनकार कर रहे। लेकिन बीबी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा लब्बैक बोले, सबसे पहले कलमा पढ़े आप, कलमा पढ़ के आपके दिन की जो है ना तबलीग करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वक्त हो गए बीबी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो बहरहाल इस वजह से जो है दीन इस्लाम आपके इशार कुर्बानी से और आपकी तबलीग से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जो है ना आपसे मुतासिर थे, और यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते तो बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे सलाम भेजते थे। अल्लाह खदीजा बीबी खदीजातुल कुबरा पे अल्लाह सलाम भेजा है, सलाम सुना, अल्लाह की तरफ से सलाम आया और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सलाम। तो अब बताइए कि रजी अल्लाह अन्हु और रज़ू अन जो है, अल्लाह उन वजूदों से राजी हुआ, बोले तो कितनी बड़ी कुर्बानी थी जिससे जो है अल्लाह ताला सलाम भेज रहा आप पर। और ये सलाम देना सिर्फ जो है ना जबानी तौर पे सलाम नहीं है, बल्कि आपके सिलसिले को, आपके खानदान को, आपकी औलाद को, आपके नस्ल को अल्लाह ऐसी सलामती बख्शा ता क़यामत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला आपसे ही सलामत है। आपका जो है सिलसिला और आपकी नस्ल दुनिया में फैलने वाली है। तो बहरहाल ये जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना साथ देना, आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी जो है ना दौलत को कुर्बान कर देना, फिदा होना, ये औरतों के लिए बहुत बड़ा नमूना है, मुसलमान औरतों के लिए बल्कि पूरी कायनात की औरतों के लिए नमूना है बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, कि शौहर के सामने सारी दौलत निछावर कर देना और जो है उनकी फर्माबरदारी में अपने सर को जो है ना खम कर देना, ये हर औरत के लिए नमूना है। अगर बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला के नमूने पे चल के औरतों के अंदर अगर ये तबीयत पैदा हुई ना, घर जन्नत बन जाता, जिससे शौहर जो है ना राजी हो, भूखे रख रहे भी तो भूखे रहने में खुशी जाहिर कर रहे, गम में परेशान नहीं हो रहे कि हम अल्लाह के रसूल के साथ भूखे प्यासे रह रहे, तो अल्लाह की रजा है समझ रहे, इसमें कनात है समझ रहे। ये चीज अगर हमारी औरतों में पैदा हो तो कितना जो है, यही जो है हज़रत साहब आलम के पहले जो ज़ौजा थे ज़ैनब अम्मा जान, उनका भी मामला ऐसा ही था कि हज़रत साहब आलम फरमाते, मैं कभी उनके चेहरे पे बल पड़ते हुए ची बजबी कभी जो है ना ऐसा क्यों करे, बल्कि सवाल करते हुए भी नहीं देखे हज़रत साहब 5 साल हज़रत साहब के ज़ौजियत में रहे, कभी भी जो है ना अपने तो अपने घर के तो दूसरे बाहर के लोगों को तक आप नहीं डराते थे, गुस्से में चेहरा कैसा है मैं नहीं देखा फरमाया। एक मर्तबा किसी बच्चे को जो है ना डांट रहे थे, अरे कैसा रहता होगा गुस्से में इनका चेहरा, बल्कि जल्दी आके देखे तो जब जो है ना ऐसा रहता इनका गुस्से में चेहरा, बल्कि एक बार देखो फरमाया, फिर थोड़ी देर में फिर खुशी का हंसता हुआ चेहरा रहता था। इसलिए हज़रत साहब फरमाते कि अक्ल कामिल थी, मोहब्बत का जब पुतला था। अक्ल कामिल, बड़े बड़े लोग आपसे जो है ना मशवरे लेते थे आके, और मोहब्बत भरी जो है ना लोग, जब अम्मा जान ज़ैनब अम्मा जान किसी गांव को जाते और वहां से निकलते तो एक एक मील तक लोग पीछे चलते हुए आते थे, औरतें वगैरह सब छोड़ने के लिए। तो मोहब्बत ज्यादा है तो आदमी 4 कदम आता ना भाई, मोहब्बत नहीं रहे तो घर आ जाओ बोल के बोल देते है ना। तो एक एक मील 2-2 मील आना, बोले कितनी मोहब्बत थी उनकी, कैसी जो है ना उनके अंदर मोहब्बत पैदा करते थे। तो ये हालत थी अम्मा जान की, ज़ैनब अम्मा जान। तो ये जो है ना बीबी आयशा सिद्दीक़ा बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला का अमल है। ये अमल जो है ना औरतों में आया तो घर जो है ना पूरे जन्नत बन जाते। तो बहरहाल ये जो है बहुत बड़े हक़ाइक़ हैं इसमें। हुज़ूर नबी करीम एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 जनाजे आए, एक बच्चे वाली औरत का और एक जो है ना एक औरत नमाजी परहेज़गार थी, बच्चे नहीं थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे किसकी नमाज पहले पढ़ाऊं, तो इनके कितने बच्चे हैं पूछे, तो इनके 4 बच्चे हैं। इनके कितने बच्चे हैं बोले, तो उनको बच्चे नहीं हैं। तो जो बच्चे, मगर इन्होंने नेक है, बहुत नमाजी परहेज़गार है, बच्चे नहीं है साले, इन्होंने नमाज की ज्यादा पाबंदी नहीं, मगर इन्होंने 4 बच्चे हैं बोले, तो बच्चे वाले की नमाज पढ़ाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने मेरी उम्मत को बढ़ाए बच्चे।
تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی ایک صاحب جو ہے مجھے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بچے والی عورت کا مرتبہ بڑا ہے، تو بی بی عائشہ صدیقہ عنہ کے بچے نہیں ہے نا، بلکہ ایک صاحب سوال کرے تو ملا کہ ان کا مرتبہ چھوٹا ہے نا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑا مرتبہ بچے والی کنچ ہے نا کہ آپ کے بچے ہے، آپ کی جو ہے نا اولاد ہے، نسل ہے آپ کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو عمل ہے وہ کوئی جو ہے نا بے دلیل نہیں ہے، دلائل پر مبنی ہے کہ جو یعنی بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلمہ پڑھانا بولے تو صفا مروہ کے برابر سونا بانٹنے سے بڑھ کے ثواب ہے نہیں. تو ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا بولے تو گویا کہ صفا مروہ کے برابر سونا بانٹنے کے مماثل ہے نہیں ایک عورت کا عمل نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا امت کو بڑھائے آپ سلسلے کے اعتبار سے بھی اور تبلیغ کے اعتبار سے بھی. تو اس طرح جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو عمل ہے وہ جو ہے نا بے مثل ہے، اور اسی وجہ سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نیک جو ہے نا جنت کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار جو ہے نا بیٹی آپ کا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ، اور جس سے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کا سلسلہ دنیا کے اندر آباد ہے. اور جبھی بھی جو ہے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ روحانی وجود جو آتے وہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آتے ہیں، آپ کی نسل سے آتے. من ولد ابن اربعین سنہ کان وجہ کوکب دری، یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے اس وقت جو ہے نا جب آئیں مہدی علیہ السلام جائیں گے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے رہیں گے. ان المہدی فی الہند من ولد الحسین، ان مولود المہدی فی الہند من ولد الحسین، یعنی مہدی علیہ السلام تولد ہوں گے ہندوستان میں اور حسین امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی نسل سے رہیں گے. تو بہرحال یہ جو ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ازواجہم امہاتہم، یعنی امہات المؤمنین میں سب سے پہلا مرتبہ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ آپ پوری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیے. آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کے جو ہے نا جذبات، سب کچھ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں پہ نچھاور کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر ہماری جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.